السلام علیکم، کیا حال ہیں آپ لوگوں کے؟ آج لگتا ہے آپ لوگوں کی کافی دوست سب اکٹھے ہوئے ہیں. سو آج آرڈر پہ تھا کیس. ڈیسیشن آج جج صاحبہ نے دینا تھا، لیکن انہوں نے پھر ڈیٹ دی ہے کہ 7 جنوری کی. تو لیٹس سی، پھر 7 کو آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی. میرا خیال ہے 6 سال تو ہو گئے ہیں مجھے آپ لوگوں سے ہمیشہ ملاقات رہتی ہے، اور ہم ویوز ایکسچینج کرتے رہتے ہیں کہ کبھی ہفتے کی ڈیٹ ہوتی ہے، کبھی 10 دن کی ہوتی ہے، کبھی 14 دن کی ہوتی ہے. ہماری لیڈرشپ کی جو پالیسی ہے وہ یہ ہے کہ ہم کیسز کو فیس کرتے ہیں، اور ابھی تک 6 سال ہو گئے ہیں اس کیس میں. اس سے پہلے بھی بہت سارے کیسز میں نے فیس کیے ہیں، تو 6 سال سے اس کو میں فیس کر رہا ہوں. اب ڈیسیشن 7 کو آئے گا تو پھر آگے دیکھیں گے. آغا صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہر تاریخ پہ پھر تاریخ دی جاتی ہے؟ پچھلے 6 سالوں سے آپ تاریخ پہ تاریخ، یہ تو وہ فلم والا ڈائلاگ ہو گیا کہ ہر تاریخ پہ تاریخ. کیا بنے گا؟ کیا 7 جنوری کو بھی فیصلہ آئے گا یا اس پہ بھی تاریخ ملے گی؟ آپ کی کیا توقعات ہیں؟ میں خود سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں. اچھا وہ آپ نے یاد دلایا. اور دیکھیں، یہ قانونی چیزیں ہیں جس پہ ہم زیادہ بحث نہیں کر سکتے پبلک میں، کیونکہ یہ انٹرنل ان کا کورٹ کا جورسڈکشن ہوتی ہے، اور جو ان کا ڈیسیشن ہے، وٹ ایور جو بھی ڈیسیشن آتا ہے آج تک ہم نے ایکسیپٹ کیا ہے، ہماری لیڈرشپ نے ایکسیپٹ کیا ہے. ہمارے جو فاؤنڈر تھے شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب، وہ پھانسی پہ چڑھ گئے. ہماری شہید محترمہ شہید ہو گئیں، تو ان کے پورے خاندان کی قربانیاں. آصف علی زرداری صاحب 12 سال جیل کاٹ چکے ہیں، اور وہ جو اس زمانے میں بھی جو کورٹس ہوتی تھی اس وقت نیب نہیں تھا، لیکن احتساب بیورو اور پتہ نہیں کیا کیا تھے، تو وہ بھی ایسے ہی ہوتا تھا ہفتہ 10 دن. کراچی کے بعد پھر ہم جاتے تھے کوٹ لکھپت جیل لاہور. اس کے بعد پھر ہم جاتے تھے اکاؤنٹیبلٹی کورٹ پنڈی. اس کے بعد پھر ہم جاتے تھے اکاؤنٹیبلٹی کورٹ اٹک، فورٹ میں ہوتا تھا. تو یہ ساری چیزیں ہم فیس کر چکے ہیں، اور ہماری ٹریننگ بھی یہی ہے کہ ہم جیل میں رہ کے، جیل سے باہر آ کے بھی جب بیل ہو جاتی ہے تو ہم ہر حاضری پہ آتے ہیں. ہم میک شور کرتے ہیں کہ جو قانونی کارروائی ہے ہم اس کو قانون کے حساب سے فیس کریں. اچھا آغا صاحب، ملک کی سیاسی صورتحال کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اس وقت جو KPK والا معاملہ ہے، اور اسلام آباد پر بھی دھاوا بولا تھا، اور اس کے بعد جو صورتحال ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرف یہ دیکھیں، پچھلی دفعہ بھی میں نے کہا تھا کہ 1973 کی جو کانسٹیٹیوشن ہے، شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی مہربانی ہے اس ملک کے اوپر کہ انہوں نے یہ کانسٹیٹیوشن دیا. اس کانسٹیٹیوشن میں ایک ایک چیز ہے، ہر صوبے کی جو اہمیت ہے بہت بڑی اہمیت ہے، ہر صوبے کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ بہت بڑی ریکوائرمنٹ ہے. اب جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں وہ کینالز کا چکر ہو گیا ہے، تو یہ چیزیں ہیں جو حقیقت میں اگر آپ کانسٹیٹیوشن میں دیکھیں گے تو یہ ساری چیزیں چاروں صوبوں کو فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے ڈیسیشن لینا چاہیے. ایسے نہیں کہ آپ نے ڈیسیشن لے لیا تو، لیکن اس طرح ڈیسیشن جب آئیں گے تو پبلک، سندھ کی پبلک تو شور مچائے گی اور ہمیں تکلیف ہوتی. میں خود زمیندار ہوں، مجھے خود پتہ ہے کہ میری فصل اگر نہیں ہوگی تو میں کہاں سے کھاؤں گا. تو اس ٹائپ کے بہت سارے ڈیسیشنز ہیں جس کی وجہ سے خود بخود ایشوز بنتے ہیں، لیکن ان کو ہم فیس کریں گے انشاءاللہ آہستہ آہستہ. آغا صاحب، یہ پانی کا جو مسئلہ ہے، سندھو دریا کے اوپر جو یہ نئے کینالز بنا رہے ہیں، آپ خود آپ نے کہا میں زمیندار بھی ہوں،
यहाँ पे ज़मीन ज़राई जो मैशत है हमारी सिंध की पूरी उसी ज़रात पे। दूसरी बात है कि ये कराची है, इसमें पीने का पानी भी दरिया सिंध से आता है, तो ना कराची को पीने का पानी मिलेगा, ये खदशा है, और ना ही आपकी ज़मीनें जो आप ज़मींदार हैं आप आबाद होंगी। मैं वही बता रहा था कि देखिए 95% मैं तो कहूँगा ये मुल्क एग्रीकल्चर पे चलता है, क्योंकि अगर एग्रीकल्चर नहीं हो तो हमें न चावल मिलेगा, न गेहूँ मिलेगी, न हमें शुगर केन मिलेगा, न कॉटन मिलेगी, और भी जितने क्रॉप्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, ये सब दरिया के पानी से निकलते हैं। और जो एग्रीमेंट है इरसा की उसके हिसाब से पानी मिलना चाहिए, और इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं हम उसकी मुखालफत करते हैं। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने धरना लगाया था, आप लोगों को याद होगा, पता नहीं, हाँ, वहाँ पे बॉर्डर पे, तो उसमें पूरा सिंध आया था। पीपल्स पार्टी तो फुल थ्रॉटल में वहाँ पहुँची थी, और हमारे जो सिंधी नेशनलिस्ट हैं भाई वो भी आए थे, उन्होंने भी सपोर्ट किया था। तो अब भी हम वही लाइन लेके चलेंगे, और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि कुछ भी हो जाए सिंध का पानी हमारे से ये नहीं ले सकते, ज़बरदस्त गन पॉइंट पे हम पानी नहीं देंगे। बड़ी मेहरबानी आप लोगों की, थैंक यू।